طرح کی پالیسی اسٹریٹجی کیسی لگ رہی ہے کہ حکومت بینچز پر بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں اور انہوں نے الیکشن کمپین سٹارٹ کر دی؟ دیکھیں یہ جو اپوزیشن ہے نا، اس کا المیہ یہ رہا کہ یہ اپنے سیاسی زوم میں، سیاسی تکبر میں، انہوں نے 3 سالوں کے اندر عمران خان کو کبھی سیاستدان مانا ہی نہیں۔ یہ جب بھی عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کسی کھلنڈرے نوجوان کے حوالے سے بات کر رہے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد بھی عمران خان اس پوزیشن میں ہے جہاں پہ اپوزیشن کو ہونا چاہیے تھا۔ پی ڈی ایم جتنے بندے 3 سال میں نہیں نکال سکی، خان صاحب نے پہلے جلسے میں نکال لیے، تو اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ خان صاحب کو ہیڈ سٹارٹ ملا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس قسم کے حالات یہاں پہ ہوئے، آدھی رات کو عدالتیں لگیں، یہ سارا سسٹم ایسا بن گیا، سارا منظر ایسا بن گیا جس سے نیچرلی خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے۔ اور ابھی وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا فرنٹ فٹ پہ ہیں۔ اب فورن فنڈنگ کیس کی بات آ رہی ہے، دوسری بہت ساری باتیں آ رہی ہیں۔ جب خان صاحب نے ہمیں بلایا تو وہ جو خط ہے جو امریکہ سے آیا دھمکی والا، کچھ صحافی تھے اس میں مجھے بھی انہوں نے بلایا اور ہمیں بریفنگ دی گئی، تو اس میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے مداخلت ہوئی ہے۔ اب یہ سازش ہے، مداخلت ہے، یہ تو تحقیقات ہوں گی تو چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ جو بیانیہ لے کے ابھی اس وقت خان صاحب کراچی میں تقریر کر رہے ہیں، یہ بیانیہ اتنا وزنی ہے کرامت صاحب، یہ اتنا وزنی ہے کہ پاکستان کا کوئی طاقتور سے طاقتور ترین حلقہ بھی اس بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو عمران خان صاحب نے صحیح کہا تھا کہ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا جو میرا مخالف نہ ہو؟ بالکل، جب انہوں نے یہ بات کی نا، دیکھیں خان صاحب چاہتے نا تو ہفتہ پہلے بھی استعفیٰ دے سکتے تھے۔ یہ ان کا جو جسے کہتے ہیں نا سیاسی ایکیومن، یہ وہ ہے، آخر تک وہ کھینچ کے لے کے گئے تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایکسپوز نہ ہو، ہر کوئی کردار تھے جو بھی وہ سارے سامنے آ گئے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو خان صاحب سڑکوں کے اوپر نکلیں، اور اب تو بات ادھر تک آ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے جھنڈے بھی مت لاؤ، پاکستان کے جھنڈے لاؤ۔ تو میرے خیال میں اب فیصلے سڑکوں پہ ہی ہوں گے، اور واحد حل اس وقت یہ ہے، ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے، عدلیہ کو ٹارگٹ کرتا ہے، وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ واحد حل ہے صاف اور شفاف الیکشن کروائیں، جو جیتے آئے حکومت کریں۔ پشاور میں اور کراچی میں جو لوگوں نے رسپانس خان صاحب کو دیا ہے، وہ نیکسٹ الیکشن میں کتنا معاون ہوگا ان کی جیت کے لیے؟ دیکھیں خان صاحب کو آپ کو جو رسپانس، اس وقت ہم اسلام آباد میں کھڑے ہیں، یہاں پہ نہ کوئی جلسہ ہے، نہ کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں کو دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو دوسرا کیمپ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ابھی نہیں کروانے، ادروائز تو 3 سال سے تو ان کا بیانیہ یہ تھا کہ خان صاحب جائیں گے عوام میں تو لوگ ماریں گے ان کو، ہیلمٹ پہن کے جائیں، لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آپ خود صحافی ہیں، روز خبر کرتے ہیں، تو میرے خیال میں عمران خان کو ہیڈ سٹارٹ ملا ہے، اور یہاں سے وہ مومنٹم جو بلڈ کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ وہ ان کا کمپیٹ کر سکیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ ٹی وی پر لوگ دیکھتے ہیں، انالیسس بھی سنتے ہیں، اس موجودہ سیاسی بحران کا حل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میری نظر میں ایک ہی حل ہے، اور جو کہ ہر طرف سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہونے چاہیے۔ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، جمہوریت کے ساتھ اب ہمارے جو روابط ہیں وہ بہت اچھے استوار ہو چکے ہیں۔ اب تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ مارشل لا کبھی بھی اس ملک میں نہیں لگے گا۔ تو اس تناظر میں اگر اتنے بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پہ آ رہی ہے تو ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، اور الیکشن ہی اس ملک کا حل ہے۔ اور یہ جتنے جو لوگ آ رہے ہیں، ابھی دیکھیں جلسہ جو ہے وہ کراچی میں ہو رہا ہے، لیکن ملک کے تمام بڑے شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں، میں خود ایک چھوٹے شہر سے ہوں، میں اس دن لاسٹ ویک جب میں گھر گیا تو وہاں پہ بھی لوگ اکٹھے تھے، اور تعجب کی بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہاں کی، ان کو نہیں پتا تھا اور عوام پہلے سے ہی روڈ پہ آ چکے تھے۔ تو میرے خیال میں اب جب کہ ایک بصیرت بن چکی ہے عوام کی، جمہوری بصیرت بن چکی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، ہمیں ہمیشہ سننے کو ملتا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت ڈیموکریسی از دا بیسٹ بلیسنگ فار پاکستان، اور یہ جو الیکشن ہوگا اس کے تناظر میں جو ہمیں جمہوریت ملے گی، ہمیں اس سے یہ ایک موقع ملے گا کہ پاکستان میں جمہوریت پنپ سکے، اور یہی حل ہے۔ اپنی سیاسی بصیرت سے کیا اپوزیشن کو فل ناک آؤٹ کر دیا اس وقت؟ دیکھیں نیریٹو تو ان کا بہت زیادہ سٹرونگ ہے، نیریٹو ان کا بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور میرے خیال میں جس طریقے سے اس نیریٹو کے تحت وہ عوام کو باہر نکالنے پہ مطلب بہت زیادہ سکسیسفل رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں آف کورس ان کی جو یہ موومنٹ ہے وہ مزید طول پکڑے گی۔
اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بند گلی میں گھس رہے ہیں. سیاست کو ایک بند گلی میں گھسنا نہیں چاہیے, اور اس کا حل ایک ہی ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں, اور ملک میں جب الیکشن ہوں گے اور سلیکشن نہیں ہوگی تو ہی ہمیں تمام معاملات کا اور مسائل کا حل نظر آتا ہے. بہت شکریہ. کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے آئے ہیں؟ میں پرویز ہوں, میں اسلام آباد کا ہوں. کیا جذبات ہیں آپ کے جو آپ کو ادھر لے کے آئے جلسے میں اس وقت؟ دیکھیے یہ ملک کا جذبات ہے, یہ ملک کی وفا کی یہ جذبات ہے, کہ یہ ملک کو بچانے کی جذبات ہے. تو خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو تھا کہ میرے سب خلاف تھے, آپ نے دیکھ لیا کہ مجھے نکالنے والے کون تھے, اور اب اس بیانیے سے آپ متفق ہیں؟ بالکل بالکل. تو لوگوں کا ریسپانس کیسا آپ کو لگا جو پشاور میں دیا اور کراچی میں؟ زبردست, اور یہی رسپانس اور انشاءاللہ ہوگا. اور امپورٹنٹ گورنمنٹ پر کیا کہیں گے؟ ہے فیکٹ, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آنی ہی تھی تاکہ اور کوئی جو ہمارے ملک کے دشمن ان کو اور کوئی راستہ نہیں تھا. باپ وزیر اعظم اور بیٹا آج وزیر اعلیٰ بن گیا, اس پر کیا کہیں گے؟ افسوس کی بات ہے, اور کیا کہہ سکتے, آدمی کو رونا آتا ہے. تو خان صاحب نے کہا تھا یہ سب اکٹھے ہوں گے چور میرے خلاف, آج اسمبلی میں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. بالکل ہو گئے ہیں. یہ چور ہیں اور یہ چور رہیں گے. یہ کوئی چینج نہیں آئے گا ان سے, یہ اور چوری کریں گے. خان صاحب نے پاکستان کو سب سے بڑی چیز کیا دی ہے؟ جنون. پاکستان میں ایک شہرت انہوں نے اسپیشلی یوتھ میں, ینگسٹرز میں ایک جذبہ انہوں نے پیدا کیا ہے, اور یہ جذبہ اور آگے جائے گا. زبیر نیازی میاں والی سے آیا ہوں جی. تو کیا جذبات ہے اس وقت آپ؟ جی مجھے تو یہ لگ رہا ہے جیسے کراچی کا جلسہ عمران خان کراچی میں کر رہے ہوں, یہ آج کا اسلام آباد کا پروگرام کراچی سے بڑا لگ رہا ہے. اور یہ جوش اور یہ جذبہ, میں 3 کلومیٹر پیدل ابھی چل کے آیا ہوں, کیونکہ گاڑی میں نے بہت دور کھڑی کی ہے, گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں تھی. یہ پاکستانی قوم کا جذبہ ہے, یہ خودداری ہے, اور یہ ہمارے پاکستانی جو عوام ہیں ان کے اندر جو جوش اور ولولہ عمران خان کا پیدا کیا ہوا ہے. کیونکہ مسلمان کو لا الہ الا اللہ, جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے, اور ہم پاکستانی قوم ساری دنیا کو آج یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ملک اور قوم اور اپنی عزت کے لیے ہم لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں. اور عمران خان کی کوئی کال کہیں نکلنے کے لیے کرے تو پورا ملک ایک ہی دن میں, ایک ہی گھنٹے میں جام ہو سکتا ہے. لیکن میرا کپتان میرے ملک کی عوام کی خاطر جس طرح لڑ رہا ہے, اور جس طرح یہ ایکسپوز ہوئے ہیں اپوزیشن والے, یہ 14 جماعتیں جس طرح ایکسپوز ہوئی ہیں, یہ میرے اللہ کی مدد ہے, کیونکہ سچ اور حق ہمیشہ فتح پاتا ہے. اور یہ چور جنہوں نے ملک کو لوٹا, جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنے ملک کی عوام کو بیچا, آج وہ بے نقاب ہوئے, اور پوری پاکستانی عوام عمران خان کے کال کے اوپر پورے پاکستان میں نکلی ہوئی ہے. امپورٹنٹ گورنمنٹ پر کیا کہیں؟ امپورٹنٹ گورنمنٹ کے لیے تو پوری دنیا میں ٹرینڈ جس طرح چلا ہوا ہے, اور جب تک یہ ان کو ہم گھر نہیں بھیج دیتے تب تک انشاءاللہ یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کا نامنظور کا نعرہ چلتا رہے گا. اور پاکستانی عوام اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. واحد لیڈر ہے جس کے لیے اپنے ملک سے باہر بھی لوگ بول رہے ہیں, اپنے ملک سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. یہ ہے غیرت ایمانی, اور یہ ہے کلمے کی طاقت. بہت شکریہ. حسین, میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. ہم تحریک انصاف کے پہلے بھی تھے, ابھی بھی ہیں, آگے بھی انشاءاللہ رہیں گے. تھینک یو. کیا جذبات ہیں آپ کے اس وقت؟ سر جذبات تو پوری قوم کے ہیں, صرف میرے تو نہیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ کے جو غلام ہیں, انہوں نے اس سے پہلے وہ کبھی آپس میں نہیں ملے. جب ان کا باپ امریکہ کا آرڈر آیا وہاں سے کہ آپ نے ملنا ہے آپس میں, تو یہ سارے چور, ڈاکو, نکمے, نکھٹو, مقصود چپڑاسی, پپو پٹواری, جہانگیر تحصیلدار, یہ سارے ایک ہو گئے. ان کو شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس وقت امریکہ کے حکم آنے کے بعد ان کو خود شرم سے ڈوب مرنے کے بعد عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن ان بے شرموں کو کیا شرم, ان کو اقتدار چاہیے, پیسہ چاہیے, ان کے بچوں کو جائیدادیں چاہیے, ان کے بچوں کو سیٹ چاہیے, ان کے بچوں کو کرسیاں چاہیے. امپورٹنٹ حکومت پر کیا کہیں گے؟ امپورٹنٹ حکومت نامنظور کا نعرہ انشاءاللہ جب تک عمران خان دوبارہ اس ملک کا پرائم منسٹر نہیں بنتا تب تک یہ نعرہ انشاءاللہ زندہ و تابندہ رہے گا انشاءاللہ. باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا. یہ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. نون لیگ کے اندر جمہوریت ان کی چیک کریں آپ. ان کو پنجاب میں ایک بندہ نہیں ملا جو وزیر اعلیٰ بن سکے. ان ایم پی ایز کو شرم آنی چاہیے, ڈوب کے مرنا چاہیے. عمران خان اپنے بیٹے سلیمان کو لا کے پنجاب کا سی ایم بناتا تو خدا کی قسم میں ایسا نہیں کرتا, کیونکہ میں
اس قربانی عمران خان کو میں دیتا ہوں، اس کا بیٹا نہیں دیتا۔ چلے بہت